بچوں کو پڑھاتے ہوئے، چونکہ میں کالج اور یونیورسٹی کی کلاسز کو پڑھا رہا ہوں، تو بچوں کے ساتھ چونکہ ہماری اسکولنگ بھی تربیت کے عنصر کے ساتھ ہوئی، تدریس کے ساتھ، تو تربیت کا ایک وہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ بچوں کو ساتھ میں تربیت بھی کروائی جائے. تو اس لیے جب اس عمل پہ آپ سلیبس یا کریکولم کے ساتھ ساتھ موو آن کر رہے ہوتے ہیں، تو کافی حد تک آپ کو اپنے گرد و نواح سے اور وہ جمع غفیر جو ہمارے ارد گرد برس رہا ہے اس میں اجنبیت کا احساس بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ سوائے آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک دنیا کے لوگوں کے ہجوم کے اندر تنہا محسوس کریں. اور اللہ کے ساتھ بھی وابستگی ہمارے مسلمانوں کی، آج کل کے مسلمانوں کی اس قدر نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا دکھ بھی رو کے سنا سکیں. تو ایسی سچویشن میں اپنا موٹیویشن لیول اور اپنا وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کا، جو میں ایک دفعہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ان کا جنہوں نے وہ غامدی ایپ ڈیولپ کری. دیٹ از اے ویری گڈ سورس ٹو گیٹ دا گائیڈ لائن اباؤٹ دا قرآن اینڈ دا ادر تھنگس. بٹ میجر تھنگ از کہ وہ آپ کی جو لونلینس ہے، جو آپ کا اکیلے لگے رہنا ہے، اور اس پہ ایک انسپریشن بھی ہے انبیاء کے صبر کے اوپر بھی کہ وہ کیسے کتنی مشکل سے وہ کرتے رہتے تھے اس چیز کو، نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ اس کو کیسے موٹیویٹڈ رکھا جا سکتا. تھینک یو. جب بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو سامنے رکھیے: بدل الاسلام و غریبہ سیعود و غریبہ فطوبى للغرباء. اسلام کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ ہوئی، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. چنانچہ اجنبیت کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے مبارک ہے. تو اس وجہ سے آپ کے پیش نظر یہ ہوگا تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ اس کا ناگزیر نتیجہ ہے. دنیا میں جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا، جس طرز فکر کا غلبہ ہو اس میں آپ اگر کوئی بات اپنے طریقے سے صحیح علم پر صحیح استدلال کے ساتھ کہیں تو وہ آسانی سے نہ سنی جاتی ہے نہ مانی جاتی ہے. اس میں ایک اجنبیت کا دور آتا ہے. مجھ پر تو وہ زمانہ بھی آیا ہے جس میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اگر میں باہر نکلوں گا تو کوئی ایک شخص بھی میری طرف دیکھ کے میرے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں جو حالات پیش آئے، طالبان کی تحریک اٹھی، اس میں ظاہر ہے میرا نقطہ نظر عام لوگوں سے بہت مختلف تھا. اب تو سب کے سب لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسا ہی آپ نے بالکل حال میں دیکھا، یعنی 2 سال پہلے غزہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی، میرے اپنے احباب، میرے اپنے حلقے کے لوگوں نے اس میں جو کچھ مجھے کہا ہے وہ سب میرے پاس محفوظ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن دیکھ لیجئے 2 اور 2 4 کی طرح وہی نتائج نکل آئے، اور اب کوئی سننے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہیے، اپنے نقطہ نظر، اپنے فکر کا بار بار جائزہ لیتے رہیے، اور ہر وقت یہ چیز پیش نظر رکھیے کہ فطوبى للغرباء. اجنبی رہنا ہے، اور اجنبی رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مبارک دی.